چکا ہے۔ سب سے پہلی دولت جو اللہ والا ایک مومن بندے کے قلب کے اندر منتقل کرتا ہے، رکھتا ہے، مشق کرواتا ہے، وہ دولت ہے دولت تقوی۔ انسان کا دل چاہے کہ میں برائی سے بچ جاؤں، اور اگر برائی ہو جائے تو شرمندگی ہو، اچھا نہیں ہوا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صحابہ کرام جمع ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے کہ ہم سے گناہ ہوا ہی نہ کرے، ہمیں توبہ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اب اگر تم گناہ کر کے توبہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تمہیں مٹا کر ایسی مخلوق لے کر آئے جو گناہ کر کے توبہ کیا کرے، اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ لگتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرتے ہیں؟ فرمایا ضرور کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ کتنی دفعہ؟ فرمایا روزانہ 70 مرتبہ بھی معافی مانگو، اللہ آخری مرتبہ بھی ایسے ہی معاف کرتے ہیں جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ یہ پہلی دولت ہے تقوی۔ تقوی کا مفہوم یہ ہے گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا۔ یہ کام نافرمانی والا نہیں، میرے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے کرنا ہی نہیں ہے، جب میرا رب اس سے ناراض ہے تو میں کیوں کروں؟ بھئی میرا میرے رب کے ساتھ رشتہ اس کام سے زیادہ اہم ہے، میں محض اس عارضی کام کی وجہ سے، اس حرکت کی وجہ سے اپنا رشتہ توڑ لوں، یہ کہاں کا انصاف اور کہاں کی عقل مندی ہے؟ بس یہ سوچیں تقوی۔ تقوی کا مفہوم سمجھ گئے نا؟ گناہ سے بچنا، برائی سے بچنا، حرام سے بچنا، ناجائز سے بچنا۔ اگر آپ کسی کو تھپڑ مارنے لگے ہیں فوراً سوچا کیا یہ تھپڑ ناجائز تو نہیں؟ ناجائز ہے، ہاتھ روک لیا اپنے رب کی رضا کے لیے۔ کسی کو برا بھلا کہنے لگے کہ یہ ناجائز تو نہیں ہے؟ ناجائز ہے، ایک دم زبان کو روک لیا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ برائی سے بچنا، ہم میں سے ہر کوئی مشق کر سکتا ہے اس بات کی، کیونکہ ہماری زندگی کوشش کرتے ہیں ہماری عزتیں برقرار رہیں، اس لیے کسی کے سامنے برائی نہیں کرتے اپنی عزت کی خاطر۔ کسی کے سامنے منہ کالا کر لیا نا تو عزت خراب ہو جائے گی۔ تو بھائی جب کسی کی وجہ سے ہم بچتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے برائی سے بچا جائے۔ یہ پہلی دولت ہے تقوی، برائی سے بچنا۔ دوسری دولت توکل۔ یاد رہیں گی نا یہ باتیں؟ پہلی دولت کون سی ہے؟ تقوی۔ ذرا اونچی آواز سے، تقوی، برائی سے بچنا۔ دوسری دولت ہے توکل۔ توکل کا معنی ہے اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، یقین رکھنا۔ جس طرح بیٹے کو باپ پہ یقین ہوتا ہے نا کہ میرا باپ مجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا، بیٹے کو ماں پر یقین ہوتا ہے کہ ماں مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گی، ساری زندگی مجھے اپنے ساتھ چمٹائے رکھے گی۔ اسی طرح یقین اس بات کا ہو کہ میرا پروردگار مجھ سے کبھی غافل نہیں ہوگا، اس کو ہر چیز کی میرے بارے میں خبر ہے۔ اس کا معنی توکل ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، اعتماد کیا جائے اللہ پہ کہ اللہ ہمارے لیے جو ہماری ضرورت ہے اس کو پورا کریں گے۔ اچھا، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقے استعمال کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ مزدوری کرنا، نوکری کرنا، دکانداری کرنا، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ ہاں، اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے ناجائز طریقوں پہ آ جانا، حق مار لینا، جھوٹ بول کے حاصل کر لینا، ظلم کر کے چھین لینا، ناجائز طریقے اختیار کرنا، یہ توکل کے منافی ہے۔ یعنی اس بندے کو اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس کو دینا ہے، اس لیے یہ ناجائز پہ اتر آیا۔ آپ سمجھ گئے اس نقطے کو؟ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جائز طریقہ اختیار کرنا، اس کا نام توکل ہے کہ اللہ میں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے، اب مجھے عطا فرما، اگر میرے لیے بہتری ہے تو ضرور وہ دے گا،
اور اگر اس میں میرے لیے بہتری نہیں ہے تو اسی لیے اس نے دیا نہیں۔ اور ناجائز طریقہ اختیار کرنا یہ توکل کے منافی ہے، یہ بندے کو پھر اللہ کی ذات پہ توکل نہیں۔ ہم میں سے جو بندہ کچھ حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے نا، وہ سمجھ لے اس کا توکل کمزور ہے، اللہ کی ذات پہ اس کو بھروسہ نہیں ہے۔ دو صفات ہو گئی نا، تقوی اور توکل۔ اچھا، دو صفات اور ہیں، ایک صبر اور ایک شکر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، واہ اللہ پر ایمان لانے والے مومن، کتنا ہی خوب آدمی ہے تو، جب اللہ تیری تمنا کے مطابق تجھے کوئی چیز عطا کر دیں تو شکر گزار بن جا، شکر کرتا ہے، اور جب تیری تمنا کے مطابق تجھے کوئی چیز نہ ملے تو صبر کر، صابر بھی جنتی شاکر بھی جنتی۔ صبر بھی ایک نعمت اور شکر بھی ایک نعمت، مل جائے تو شکر، نہ ملے تو صبر۔ صبر کا پھل جنت اور شکر کا پھل عزت، دونوں چیزیں بڑی خوبی کی چیزیں ہیں۔ 4 صفات ہو گئیں، تقوی، توکل، صبر اور شکر۔ نمبر 5، صدق، ہمیشہ سچ بولنا۔ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، ہمیشہ سچائی تمہیں نجات دلائے گی، جھوٹ تمہیں ہلاکت اور بربادی تک لے جائے گا۔ علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بولا کرو۔ یہ اللہ والے انسان کے دل میں سچائی کی خوبی اتنا کوٹ کوٹ کے بھر دیتے ہیں کہ اس کا جھوٹ بولنے کو دل ہی نہیں چاہتا، اور جب جھوٹ بولتا ہے نا تو اپنے اندر ہی شرمندہ ہوتا رہتا ہے، میں نے یہ کیا بولا۔ جھوٹ بولنے والا قیامت کے دن پروردگار عالم اس کو فرمائیں گے، سوئی کے ناکے میں سے سوراخ گزار اور جنت میں چلا جا۔ نہ وہ گزار سکے گا نہ وہ جنت میں جا سکے گا۔ جھوٹ یہی ہے نا، سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزار دیا میں نے، کتنا جھوٹ ہے یہ۔ جھوٹ کی مثال یہی ہے، قیامت کے دن جھوٹے کو یہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے بھائی تیرے اعمال اپنی جگہ پہ، دنیا میں تو جھوٹ بولا کرتا تھا نا، ادھر یہ اونٹ کھڑا ہے، وہ سوئی کا سوراخ کھڑا ہے، اونٹ گزار دے سوراخ میں سے اور جنت میں چلا جائے۔ اور جب تو یہ کام نہیں کر سکتا تو دنیا میں کیوں کیا کرتا تھا؟ دنیا میں کیوں جھوٹ بولا کرتا تھا؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ اپنی طبیعت بنا لیتا ہے کہ میں نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، تو اللہ اپنے رجسٹر میں اس کے نام کے ساتھ صدیق لکھ دیا کرتے ہیں، یہ میرا صدیق بندہ ہے۔ اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اتنا بولتا ہے کہ اپنی طبیعت جھوٹی بنا لیتا ہے، ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ اپنے رجسٹر میں اس کے نام کے ساتھ کذاب لکھ دیا کرتے ہیں کہ یہ بڑا جھوٹا آدمی۔ یہ 5ویں صفت ہے، صدق، نجات دینے والی صفت۔ اور نمبر 6، تواضع، انکساری، اکڑ نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں کے لیے اپنے رخسار اور اپنے منہ کو پھلائے مت رکھ۔ جیسے متکبرین کی عادت ہوتی ہے نا، منہ پھلا کے رکھتے ہیں تاکہ کوئی جلدی سے بات نہ کرے، اور اپنے آپ کو اکڑا مت۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو نہ پہاڑوں جتنا لمبا ہو سکتا ہے، نہ تو ہماری زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ پھر اکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے انکساری اور تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو سر بلندی عطا فرماتے ہیں۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور ایک بندہ اپنی بڑھائی اور غرور اور تکبر پہ پہنچتا ہے، پروردگار عالم اس کو زمین پہ پٹخا کے رکھ دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو تکبر ہے نا، تواضع اور تکبر، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں، جو بندہ تواضع اختیار کرے
وہ اپنے آپ کو اپنی نگاہوں میں حقیر سمجھتا ہے دوسروں سے. تواضع کا یہی مطلب ہے نا، اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا، حقیر سمجھنا. جو بندہ تواضع اختیار کرے اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، پروردگار عالم لوگوں کی نگاہوں میں اس کو معزز فرما دیتے ہیں. اور فرمایا جو تکبر اور غرور کرتا ہے، اکڑ میں رہتا ہے، وہ اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے. میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کو حقیر اور ذلیل کر دیتے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کتنا حقیر؟ فرمایا کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل بنا دیتے ہیں. لوگ کتے کو کھلانا پسند کر دیتے ہیں، اس کو سلام لینا پسند نہیں کرتے تھے. وہ کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے، حقیر ہو جاتا ہے. اس لیے تواضع اختیار کرنی یہ بھی ایک خوبی ہے انسان کے دل کی. نمبر 7 قناعت، اللہ نے جتنا دیا اس پر راضی رہنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا بندہ دنیا میں اللہ کے تھوڑے سے رزق پر راضی رہے، قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جائیں گے. ادلا بدلا ہے نا. قناعت، اللہ کے دیے ہوئے رزق پر جتنا بھی ہے راضی رہنا. نمبر 8 حیا. حیا، حیا سمجھتے ہیں نا؟ حیا کا مفہوم یہ ہے ہر وہ چیز جو انسان کو بے حیائی کی طرف لے جائے، برائی کی طرف لے جائے، جس سے خواہش اور شہوت ابھرے، اس کو حلال طریقے پہ استعمال کیا جائے. اس کو حیا کہتے ہیں. بھئی اپنی بیوی کو چھوڑ دینا بھی حیا نہیں ہے، دوسری کی بیوی پہ نظر رکھنا بھی حیا نہیں ہے. ہاں اللہ نے جو قوت کا اور قوت شہوت کا مادہ عطا کیا ہے اس کو جائز طریقے پر استعمال کیا جائے. اس کو حیا اور پاک دامنی کہتے ہیں. اسی لیے فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے. اور فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان ہی کا ایک شعبہ ہے. نمبر 9 رحم، درگزر کرنا، رحم کرنا، اپنے سے چھوٹوں کے اوپر مہربانی کرنا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے، اپنی نکرانی سے کہا کھانا لے آؤ. وہ کھانا لے کر آئی، ٹھوکر لگی، گرم گرم سالن حضرت امام حسن کے اوپر گر گیا. تکلیف ہوئی، نکرانی ہے، ایک دم غصے سے آنکھیں سرخ ہو گئیں. جیسے ہی غصے سے آنکھیں سرخ ہوئیں، نکرانی کے منہ سے نکلا، خادمہ کے منہ سے نکلا والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں. اسی وقت فرمایا انی قزمت الغیظ، میں نے اپنے غصے کو دبا لیا ہے. آگے سے بولی والعافین عن الناس، صرف غصے کو دبانا نہیں، اللہ کو اس سے بھی زیادہ پسند وہ ہیں جو لوگوں کو معاف اور درگزر کرتے ہیں. فرمایا انی عفوتک، میں نے تجھے معاف کر دیا. نقد قرآن سنا اور اس پر عمل کیا. آگے سے وہ نکرانی بولی، خادمہ بولی واللہ یحب المحسنین، جو احسان کر دے اللہ کا تو وہ پسندیدہ ہو جاتا ہے. فرمایا میں نے تجھے احسان کیا، تجھ پر تجھے آزاد کرتا ہوں. کہاں اس سے غلطی ہوئی ہے اور کہاں یہ قرآن پر عمل ہو رہا ہے. اس لیے کہ مزاج بن چکا تھا، عفو، درگزر، مہربانی. فرمایا اے دنیا کے رہنے والوں، الراحمون یرحمکم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اے رحمان کے بندو، تم دنیا والوں پر رحم شروع کر دو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم شروع کر دے گا. جب دنیا والوں کے ساتھ سختی کرو گے تو آسمان والا تمہارے ساتھ سختی کرے گا. اور نمبر 10 اگر ان میں سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے،
یعنی توکل پورا نہ ہو سکے، تقوی پورا نہ ہو سکے، صبر اور شکر اس کا معیار مکمل نہ ہو سکے، صدق، تواضع، قناعت، حیا